بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین وی لاگ نمبر 403 یعنی 403 اور پہلی قسط ہے سیرت النبی کی یہ کتاب ہے اور سب ہیڈنگ ہے سریہ جموم۔ اس کا مین ہیڈنگ ناظرین چل رہا ہے غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات۔ اس کے حصے کے یہ پوائنٹ ہیں جو کہ یہ پوائنٹ نمبر 7 سریہ جموم ہم آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے 6 پوائنٹ ڈسکس کر چکے ہیں۔ پیج ہے 239۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت، یہ جہاں عجب جہاں ہے نہ قفس ہے نہ آشیانہ۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشا و سنگ گراں ہے زندگی۔ اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے۔ ناظرین سب ہیڈنگ ہے سریہ جموم۔ یہ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت ربیع الاخر سنہ 6 ہجری میں جموم کی جانب روانہ کیا گیا۔ جموم مرہ زہران موجودہ وادی فاطمہ میں بنو سلیم کے ایک چشمے کا نام ہے۔ حضرت زید رضی اللہ وہاں پہنچے تو قبیلہ مزینہ کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا گرفتار ہو گئی، یعنی گرفت میں آ گئی۔ اس نے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتایا جہاں سے بہت مویشی بکریاں اور قیدی ہاتھ آئے۔ حضرت زید یہ سب لے کر واپس مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ نے اس مربی عورت کو آزاد کر کے اس کو ازواج میں لیا، یعنی اپنی شادی کر لی ان کے ساتھ۔ ناظرین اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے 8واں پوائنٹ سریہ آئس۔ یہ سریہ 170 سواروں پر مشتمل تھا اور اسے بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت جمادی الاولیٰ سنہ 6 ہجری میں آئس کی جانب روانہ کیا گیا تھا۔ اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا جو رسول اللہ کے داماد حضرت ابو العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا۔ ابو عاص اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ وہ گرفتار تو نہ ہو سکے لیکن بھاگ کر سیدھے مدینہ پہنچے اور حضرت زینب کی پناہ لے کر ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ سے کہہ کر قافلے کا مال واپس دلا دیں۔ حضرت زینب نے رسول اللہ کے سامنے یہ بات پیش کی تو آپ نے کسی طرح کا دباؤ ڈالے بغیر صحابہ کرام سے اشارہ کیا کہ مال واپس کر دیں۔ صحابہ کرام نے تھوڑا زیادہ اور چھوٹا بڑا جو کچھ تھا سب واپس کر دیا۔ ابو عاص سارا مال لے کر مکہ پہنچے، امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کی، پھر مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے۔ رسول اللہ نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب کو ان کے حوالے کر دیا جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر اس لیے حوالے کر دیا تھا کہ اس وقت تک کفار پر مسلمان عورتوں کے حرام کیے جانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور ایک حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ آپ نے نکاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا،
یا یہ کہ 6 برس کے بعد رخصت کیا تھا، تو یہ نہ معنی صحیح ہے نہ سند دونوں حدیثوں پر کلام کے لیے ملاحظہ ہو رحمۃ اللہ مین کتاب، بلکہ دونوں لحاظ سے ضعیف ہے یہ حدیثیں، اور جو لوگ اس ضعیف حدیث کے قائل ہیں وہ ایک عجب متضاد بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو العاص سن 8 ہجری کے اواخر میں فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے تھے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ سن 8 ہجری کے اوائل میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا تھا۔ حالانکہ اگر یہ دونوں باتیں صحیح مان لی جائیں تو تضاد بالکل واضح ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ابو العاص کے اسلام لانے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے وقت حضرت زینب زندہ ہی کہاں تھیں کہ انہیں ان کے پاس نکاح جدید یا نکاح قدیم کی بنیاد پر ابو العاص کے حوالے کیا جاتا؟ ہم نے اس موضوع پر بلوغ المرام کی تعلیق میں بسط سے گفتگو کی ہے۔ مشہور صاحب مغازی موسیٰ بن عقبہ کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ واقعہ سن 7 ہجری میں ابو بصیر اور ان کے رفقا کے ہاتھوں میں پیش آیا، لیکن یہ نہ حدیث صحیح کے موافق ہے نہ حدیث صحیح کے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، سریہ طرف یا طریق، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، شمس الدحا محمد بدر الدجا محمد، ہے نور پاک روشن ہے صبح و شام تیرا، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا، احمد رسول تیرا مستحف کلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔